نہیں اچھا، یہ ویسے شفیع جان صاحب ایک تو پہلے مجھے یہ کنفرم کر دیجئے، کیا واقعی آپ ابھی ٹیمپرری بجٹ پاس کرنے لگے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں کوئی 3 مہینے کا؟ میں آپ کو بالکل اس کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں عامر صاحب کو یہ بات بتا دوں کہ میری آج بھی اپنی ایم این ایز سے بات ہو رہی تھی جی، اور میں نے اپنے ایم این ایز کو یہ کہا ہے کہ آپ سے شہباز شریف کو تقریر کرنی نہیں چاہیے تھی. اگر میں وہاں پہ ہوتا شہباز شریف مجھ سے تقریر کر لیتا. جب عمران خان صاحب تقریر کرتے تھے تو یہ لوگ عمران خان صاحب کو بکس مارتے تھے، پیجز پاڑ کے ان پہ پھینکتے تھے اور ان کو تقریر نہیں کرنے دیتے تھے. اگر میں نیشنل اسمبلی کے اندر ہوتا نہیں ویسے تو وہ شہباز شاید خٹک صاحب نے کچھ کثرت کی ہے وہاں پر، پرچے پھاڑ پھوڑ رہے تھے وہ. شاہد خٹک صاحب ہمارا چیتا ہے، شاہد خٹک صاحب لگے رہتے ہیں. اگر میں نیشنل اسمبلی کے اندر ہوتا تو شہباز شریف مجھ سے تقریر نہ کرتا. اب جہاں تک خیبر پختونخوا مطلب آپ انہیں تقریر کرنے نہ دیتے، آپ اتنا واضح بلند بولتے آپ یہ کہہ رہے ہیں. صوبائی اسمبلی میں میرا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، کوئی عمران خان صاحب پہ کوئی تہمت لگاتا ہے یا کسی قسم کی وہاں پہ ذرا ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا علاج میرے پاس. پھر آپ سپر ہیرو بن جاتے ہیں. جہاں تک خیبر پختونخوا کی بجٹ کی بات ہے تو خیبر پختونخوا کی بجٹ کو اس وقت ہم قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں. پچھلے 2 دنوں سے آفریدی صاحب مسلسل اپنی میٹنگز کر رہے ہیں. آج بھی ہماری قانونی ٹیم سے مشاورت جاری تھی. ابھی جب میں آ رہا تھا، جب ان سے ہماری بات ہوئی تو ابھی بھی اس وقت بھی سی ایم ہاؤس میں قانونی ٹیم موجود ہے اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا. کل ہماری ڈیٹ لگی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو بجٹ کے تناظر میں. ہم ملنا چاہتے ہیں، بنیادی حق ہے سی ایم آفریدی صاحب کا بھی اور عمران خان صاحب کا بھی. اب دیکھتے ہیں کہ کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد ہم یہ معاملہ جو ہے، اگر ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات ہوتی ہے پھر تو بات ہی واضح ہو جائے گی. اگر ملاقات نہیں ہوتی تو یہ معاملہ جو ہم پولیٹیکل کمیٹی کے پاس رکھیں گے. ایسی کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا. 3 مہینے 6 مہینے 12 مہینے کوئی ابھی تک اس متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اچھا یہ بات ذرا یہ بھی مجھے بتا دیں، ابھی میں کیونکہ شاید خٹک صاحب آپ کے چیتے ہیں، ببر شیر چیتے اور بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ انہوں نے ہی اڈیالہ کے باہر 5000 بندہ 10,000 بندہ آپ کا ورکر ہے، آپ جتنے مرضی رہیں 10 لاکھ لائیں، لیکن انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ کہا ہے. پھر اس بیان کی تردید تحریک انصاف کے ترجمان کر رہے ہیں. ذرا سن لیں خٹک صاحب نے کیا کہا ہے. کال دیتے ہیں، موومنٹ ہوتی ہے، پروٹیسٹ ہوتا ہے. اس ایونٹ کے لیے کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوئی. محمود خان اچکزئی صاحب نے جو فیملی کو جو پیغام کنوے کیا ہے، وہ میسج ان کو پارٹی کو بھی کنوے کرنا چاہیے تھا، ان کو بتانا چاہیے تھا تاکہ ہماری تنظیمیں ایکٹیو ہوتی، تاکہ ہمارے سب لوگ ایکٹیو ہوتے. اچھا یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس معاملے کی وہ تردید کرتے ہیں، بٹ سوال میرا صرف آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ اتنا ہی الاؤ می ٹو سے اتنا نان سیریس ایشو ہے کہ کوئی بلاتا ہے کہ 10,000 بندے لے آئیں. اب تو گورنمنٹ بھی آپ کو کہتی ہے، میں اس دن رانا ثناء اللہ صاحب کو کہہ رہا تھا، وہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں 10,000 بندے یہ لے آئیں اور 10,000 بندے اگر یہ لے آئیں تو پھر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتا ہوں. تو ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کیوں نہیں ہوتی شفیع جان صاحب؟ آپ نے جب لوگوں کو لے کے آنا ہوتا ہے، آپ ایم پی ایس کو لے آتے ہیں، 2-3 دفعہ آپ ریلیز میں بھی لے کر آئے، پھر 26 نمبر چنگی پہ پرابلم ہو گیا. تو کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کیوں نہیں نظر آتی اگر اس معاملے کو لے کے چلنا ہے تو؟ دیکھیں پہلی بات کہ رانا صاحب کے اختیار میں ہے، بات چیت کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ بے اختیار ہیں، یہ برتی کی ہوئی لوگ ہیں، وہ خود بھی اپنا الیکشن ہارے ہوئے ہیں. جہاں تک بات ہے رانا صاحب کی کہ 10,000 لوگ لے آئیں تو نہیں، وہ انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے ہارے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس کوئی فارم 47 نہیں ہے. اچھا رانا صاحب اگر کہتے ہیں کہ 10,000 لوگ ہم لے آئیں تو ہم بات چیت کریں گے، حکومت کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو پھر ایک اور کام کر لیتے ہیں. جب ہم اتنے کمزور ہیں، ہمارے پاس لوگوں کی ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے، ہمیں ایک این او سی دے دے پنڈی کی، مینار پاکستان کی، ہمیں مزید ایکسپوز ہونے دیں. اگر ہم وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو جمع نہ کیا تو ہم پھر گھر چلے جائیں گے، ہمیں ایکسپوز ہونے دیں. بات بڑی واضح ہے کہ کل جو وہاں پہ نمبر تھا وہ کافی حوصلہ افزا تھا. اگر آپ 4 سے 5 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ ناکے لگائیں گے، لوگوں کو اٹھائیں گے، لوگوں کو روکیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو چکری کے انٹرچینج پہ 4 گھنٹے روکا گیا، ہماری پارلیمنٹیرینز کو روکا گیا، ہمارے ورکرز کو اٹھایا گیا. اگر آپ اس قسم کے ناکے لگا کے اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ جمع نہیں ہوئے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. جہاں تک شاید خٹک صاحب کی بات ہے، بالکل میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں، انہوں نے صحیح بات کہا کہ ایک میکینزم ہونا چاہیے. اگر اچکزئی صاحب سے رابطہ جس کا بھی ہوا ہے، تنظیمی امور کی یہ بات ہے، یہ تو تنظیم اس بات کو دیکھتی ہے.
اگر ان سے کسی کا رابطہ ہوا ہے تو ایک پراپر اس کا میکینزم ہونا چاہیے تھا. ہمیشہ جب بھی اس قسم کی ایونٹس ہوتے ہیں تو میسیجز ہوتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہے, نہ ہی کوئی میسج کسی پارلیمنٹیرین کو آیا اور نہ ہی کوئی میٹنگ کال کی گئی. اچھا ایک بات یہ میں آگے مزید بجٹ کی تھوڑی سی بات شفیع جان صاحب سے کرنا چاہوں گا, لیکن کوثر کاظمی صاحب یہ بڑا پرانا مطالبہ ہے, ایک دفعہ نا آپ حسرت پوری کر دیں, آپ کو بھی اپنا پتہ چل جائے گا اور تحریک انصاف کو بھی, آپ دے دیں NOC, سیکیورٹی پروٹوکول انشور کریں, آپ دے دیں NOC, وہ جہاں مرضی جلسہ کرنا ہے جتنی مرضی. منیب میری کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, مجھے نہیں پتا پہلے سیگمنٹ میں شفیع جان نے کیا بات کی جس کے جواب میں عامر بھائی کہہ رہے تھے کوئی کہ مریم نواز کو بھی اریسٹ کیا گیا. تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ وہ کیا بات مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے, مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کہہ رہے تھے شفیع جان صاحب کہ ان کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں رکھا گیا جو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے ساتھ رکھا گیا. میں بتاتا ہوں نا بھائی, آئی وٹنس ہونا. حلفیہ شفیع جان صاحب اس وقت تحریک انصاف میں نہیں تھے, میں نے وہ دیکھا برطانیہ کے اندر جب کیا مطلب میں تحریک انصاف میں نہیں تھا, میں ISF بیگم میں سن تو لینا جانو, میں 2016-18 کی بات کر رہا ہوں, 18 کی بات کر رہا ہوں, اس وقت میں نے آپ کو PTI میں نہیں دیکھا تھا. 2018 میں نے نہیں دیکھا تھا نا, شفیع جان چیتا نہیں تھا, شفیع جان PM کو تقریر نہیں کرنے دیتا تھا, شفیع جان بدماشی نہیں کرتا تھا, شفیع جان ہیرو نہیں تھا, تو میں نہیں جانتا تھا. میں آپ کو صحیح کر رہا ہوں نا, میں نہیں جانتا تھا اس وقت, میں اعتراف کر رہا ہوں نا. شفیع چلیں شفیع جان صاحب, آپ ISF کے ہیرو چیتے, وہ سپر ہیرو ہیں سر. کوثر بھائی چھوڑیں یار, وہ سپر ہیرو ہیں, آپ آگے چلیں نا, آپ آگے چلیں. وہ مجھے نہیں پتا تھا اس وقت, تو میں کیا کروں, نہیں جانتا تھا بھائی. میں تو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ جب مریم نواز شریف اپنے گھر سے نکلتی تھی اپنی بیمار ماں کی تیمارداری کے لیے, اور عمران خان صاحب کی ہدایات ہوتی تھی گالیاں دینا. جب ان کا بیٹا جنید صفدر اپنی نانی کی تیمارداری کے لیے جاتا تھا تو نازیبہ الفاظ PTI کے جو وہاں پہ کرتا درتا لوگ تھے, عمران خان کی ہدایات تھی, ہمیں پتا تھا کہاں سے آ رہی ہیں, کون دے رہا ہے. تو یہ کام, یہ ظلم, سب سے بڑا ظلم تھا کہ آپ نے ایک بیمار جو خاتون تھی اس کے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا, دروازے بھی توڑے لاتے مار کے. آپ کے ساتھ تو وہ ہوا ہی نہیں, تو آپ پہلے ہی چیخیں مارنا شروع ہو گئے ہیں. جہاں تک شفیع جان نے یہ بات کی ہے نا منیب, کہ اگر میں وہاں پارلیمان میں ہوتا تو میں وہاں پہ PM کو تقریر نہ کرنے دیتا, وہ میرا چیتا ہے. خدا کی قسم اگر کاظمی وہاں پہ ہوتا تو کاظمی کا تو عین اصول ہے, جیسا منہ ویسی چپیڑ. میں نے تو چپیڑیں مار کے بتایا ان کو, کیونکہ ان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ PM کو تقریر کرنے دیتے ہیں, نہ ملک چلنے دیتے ہیں, IMF کو خطوط لکھتے ہیں, پاکستان کے خلاف کوئی بندہ بات کر رہا ہو اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلتے ہیں. سیاست تو یہ کرتے نہیں ہیں. جب سیاست یہ نہیں کرتے, بدماشی یہ کرتے ہیں, سانحہ 9 مئی کے یہ کرتا درتا ہے, تو پھر ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا جو ریاستی ہے. پھر چیختے کیوں ہیں, پھر مطالبہ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ آپ بدماشوں کا ٹولہ ہیں, آپ سانحہ 9 مئی کے مرتکب ہیں, آپ کو ڈنڈا سوٹا کی سیاست آتی ہے, تو آپ اس جی بالکل اس کے مطابق آپ کو جواب دیں گے. نہیں بٹ بات وہی ہے, نہیں وہ تو آپ سے NOC بھی مانگ رہے ہیں نا, آپ NOC دیں اور آپ اپنا شوق پورا کر لیں, وہ اپنا کر لیں گے, پتہ لگ جائے گا کہ یار 10,000 بندہ اکٹھا کرنے کے لیے کون سی NOC چاہیے؟ یہ کہتے ہیں حوصلہ افزا نمبر تھا ڈیالہ کے بعد, 250 بندہ نہیں تھا وہاں پہ یار. اگر 250 بندہ نہیں تھا وہاں پہ تو کس NOC کا مطالبہ کرتے ہیں, ہمیں ایکسپوز کرتے ہیں. اب کے مار تو میں بتاؤں گا تمہیں, اب کے مار مجھے تو میں بتاؤں گا. ہمیشہ یہ ایکسکیوزز کے ساتھ آتے ہیں منیب, ان کے پلے اب ککھ نہیں رہا. وہ علیمہ اپنے کھل کے کہہ دیا کہ KP کے اندر کرپشن ہو رہی ہے, وہاں پہ فارسٹ کے اندر چوریاں ہو رہی ہیں, ڈکیتی ہو رہی ہے, ان کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے. ہر بندہ مال بنانے کے چکر میں ہے یار. علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات کی ہے. علیمہ خان یار, KP کے حوالے سے آپ اگلے چند دن میں دیکھیں گی آپا پہنچ رہی ہے KP. نہیں وہ دیکھیں صوبوں کے حوالے سے, وہ تو دیکھیں الزامات کو چھوڑیں, الزامات تو کیا ادھر ہر جگہ لوگ لگا رہے ہیں.